میرا بیٹا مجھ سے نفرت کرتا تھا۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھ کر آیا اور بولا، ماں میں تجھے عمرہ کروانا چاہتا ہوں، بس تو مجھے معاف کر دے۔ وہ بیوی کے کہنے پر مجھے مارتا بھی تھا، لیکن آج اسے معافی مانگتا دیکھ کر میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور اس کے ساتھ عمرہ کرنے چلی گئی۔ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعا مانگ رہی تھی جب بیٹا بولا، ماں تو یہ بیگ پکڑ، میں آتا ہوں۔ بیٹا گیا تو واپس نہ آیا۔ اچانک وہاں کی پولیس آئی اور مجھے گرفتار کر لیا۔ جب میرا بیگ کھولا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اس میں بیٹے نے میرا شوہر شفیق کئی سال پہلے فوت ہو چکا تھا، اور میں نے اپنے بیٹے وقار کی خاطر دوسری شادی نہیں کی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا میرا دوسرا شوہر وقار کو دل سے نہیں اپنائے گا۔ میں دن میں پڑوسیوں کے گھر کام کرتی اور رات کو کپڑے سلائی کر کے گزارا کرتی۔ کبھی کبھی میں دنیا والوں سے ہار جاتی اور تنہائی میں بیٹھ کر بہت روتی کہ اے اللہ، میں اس آزمائش کے لائق نہیں ہوں، تو میرا ساتھ دے۔ تب وقار میرے آنسو صاف کر کر کہتا، اماں تو رو مت، میں بڑا ہو کر تجھے ہر خوشی دوں گا۔ تیری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو میں اس کی آنکھ نکالوں گا اور تجھے اللہ کے گھر لے جاؤں گا، وہاں تیرے سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ میں اس کی بات سن کر اسے سینے سے لگا لیتی۔ وقار نے اپنی تعلیم مکمل کر لی، اب وہ جوان اور خوبصورت ہو چکا تھا۔ اب اسے نوکری کی تلاش تھی۔ وہ سارا دن فائل ہاتھ میں لیے مختلف دفتروں کے چکر لگاتا مگر مایوس لوٹتا۔ ایک شام وہ گھر آیا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے کھانا سامنے رکھا اور پوچھا، کیا ہوا بیٹا، آج پھر کوئی اچھی خبر نہیں ملی؟ اس نے نوالا توڑتے ہوئے کہا، اماں یہاں سفارش کے بغیر نوکری ملنا ناممکن ہے۔ میرے سارے دوست باہر ملک جا رہے ہیں۔ میرا ایک دوست سعودیہ میں ہے، اس کا وہاں اپنا کاروبار ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں وہاں آ جاؤں تو مل کر کام کریں گے اور بہت منافع ہوگا۔ میرے دل کو دھچکا لگا۔ میں نے کبھی اسے اپنی نظروں سے دور نہیں کیا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، بیٹا وہ تو پردیس ہے، اتنی دور تم اکیلے کیسے رہو گے اور میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ وقار نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولا، اماں بس چند سالوں کی بات ہے، یہاں دھکے کھانے سے بہتر ہے کہ میں وہاں جا کر کچھ بن جاؤں۔ آپ تو چاہتی ہیں نا کہ ہمارے حالات بدلیں، میں آپ کو ہر خوشی دینا چاہتا ہوں۔ اماں پلیز مجھے جانے دے۔ اس کی آنکھوں میں امید کی چمک دیکھ کر میں انکار نہ کر سکی۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں راضی ہوں، مگر جانے کے لیے تو بہت پیسے درکار ہوں گے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ وقار پھر سے خاموش ہو گیا اور نظریں جھکا لی۔ اماں دوست کہہ رہا تھا کہ ویزے اور ٹکٹ کا خرچہ تو کرنا پڑے گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم یہ چھوٹا گھر گروی رکھ دیں۔ میں نے تڑپ کر کہا، نہیں بیٹا، یہ چھت ہی تو ہمارا واحد سہارا ہے، اسے گروی نہیں رکھ سکتے، مگر تم فکر نہ کرو، میرے پاس تمہارے باپ کی آخری نشانی کچھ زیورات بچے ہوئے ہیں، میں نے برے وقت کے لیے سنبھال رکھے تھے۔ وقار نے حیرت سے مجھے دیکھا، اماں وہ تو آپ نے اپنی بہو کے لیے رکھے تھے نا؟ میں نے اٹھ کر الماری سے وہ چھوٹی سی پوٹلی نکالی اور اس کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ بہو بھی تبھی آئے گی جب میرا بیٹا کچھ بن جائے گا، یہ تم لے جاؤ، انہیں بیچ کر اپنے باہر جانے کا انتظام کرو، میری اصل دولت تو تم ہو، یہ سونا چاندی میرے کس کام کا؟ وقار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے میرے ہاتھ چوم لیے اور بولا، اماں آپ عظیم ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ایک ایک پائی کا حساب چکاؤں گا، میں آپ کو اتنا سکھ دوں گا کہ آپ یہ دکھ بھول جائیں گی۔ وہ دن بھی آ گیا جب وقار کا ویزا لگ گیا۔ گھر میں خوشی کا سماں تھا، محلے والے مبارکباد دینے آ رہے تھے، سب کہہ رہے تھے، نمرا اب تمہارے بھاگ جاگ گئے ہیں، بیٹا سعودیہ جا رہا ہے، اب تو ریالوں میں کھیلو گی۔ میں اوپر سے مسکرا رہی تھی مگر اندر سے دل رو رہا تھا، میرا بیٹا مجھ سے دور جا رہا تھا۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے راستے میں وقار مجھے تسلیاں دیتا رہا، اماں آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، دوائی وقت پر کھانی ہے، میں پہنچتے ہی فون کروں گا۔ ایئرپورٹ کے گیٹ پر اس نے مجھے گلے لگایا تو میں ضبط نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بیٹا پردیس میں جا کر اپنی ماں کو بھول تو نہیں جاؤ گے، وہاں کی رنگینیوں میں کھو تو نہیں جاؤ گے؟ وقار نے میری پیشانی چومی اور کہا، اماں یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں، میں وہاں صرف آپ کے لیے جا رہا ہوں، جلد ہی ڈھیر سارا پیسہ کما کر آؤں گا اور آپ کو حج کرواؤں گا، آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا۔
وہ چلا گیا اور میں اسے جاتا دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ جدائی بہت لمبی ہونے والی ہے، مگر مجھے اپنے بیٹے کی محبت پر یقین تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وقت اور حالات انسان کو کتنا بدل دیتے ہیں۔ وقار کے جانے کے بعد گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، مگر اس کے فون کا انتظار مجھے زندہ رکھتا تھا۔ شروع میں وہ روز فون کرتا، گھنٹوں باتیں کرتا اور اپنی خیر خیریت بتاتا کہ کام بہت اچھا چل رہا ہے۔ وہ پیسے بھی بھیجنے لگا تھا، ہمارے حالات بدلنے لگے تھے۔ میں نے گھر کی مرمت کروائی، اچھے کپڑے پہننے لگی۔ لوگ جو کل تک مجھے حقارت سے دیکھتے تھے اب عزت سے ملتے تھے۔ یہ سب میرے بیٹے کی کمائی اور محنت کا صلہ تھا۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ وقار نے کہا، اماں اب میں سیٹ ہو گیا ہوں، میں چھٹی پر آ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے لڑکی پسند کر لیں۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میرا بیٹا واپس آ رہا تھا اور اس کے سر پر سہرا سجانے کا میرا خواب پورا ہونے والا تھا۔ میں نے فوراً رشتوں کی تلاش شروع کر دی۔ میری نظر اپنی ہی ایک دور کی رشتے دار کی بیٹی شازیہ پر تھی۔ وہ خوبصورت تھی اور پڑھی لکھی بھی۔ جب وقار آیا تو وہ پہلے سے زیادہ نکھر گیا تھا۔ اس کے طور طریقوں میں ایک وقار آ گیا تھا۔ میں نے اسے شازیہ کی تصویر دکھائی تو اسے پسند آ گئی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ میں نے اپنے ارمانوں کے مطابق بیٹے کی شادی پر پانی کی طرح پیسہ بہایا، کوئی حسرت باقی نہ چھوڑی۔ شادی والے دن میں بہت خوش تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میرا گھر مکمل ہو جائے گا، بہو آئے گی تو گھر میں رونق ہوگی۔ میں تو بس یہ سوچ کر خوش تھی کہ میرا بیٹا خوش ہے۔ شادی کے بعد کچھ دن تو سب ٹھیک رہا۔ وقار اور شازیہ گھومنے پھرنے جاتے اور میں گھر پر اکیلی رہتی، مگر میں خوش تھی کہ چلو بچے اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ پھر وقار کے واپس جانے کا وقت آ گیا۔ اس بار وہ شازیہ کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر ویزے کے مسائل کی وجہ سے شازیہ کو فی الحال یہیں رہنا تھا۔ وقار نے جاتے ہوئے شازیہ کو سمجھایا کہ ماں کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا۔ شازیہ نے سر ہلا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں مجھے وہ اپنائیت نظر نہ آئی جو ایک بہو میں ہونی چاہیے۔ وقار چلا گیا اور گھر کا ماحول بدل گیا۔ شازیہ نے آتے ہی گھر کا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ مجھے اب بوجھ سمجھنے لگی تھی۔ اگر میں کبھی اسے کہتی کہ بیٹی مجھے چائے بنا دو تو وہ ماتھے پر بل ڈال کر کہتی، اماں آپ سارا دن فارغ بیٹھی رہتی ہیں، خود بنا لیا کریں، میں کیا نوکرانی لگی ہوں آپ کی۔ ان باتوں سے میرا دل دکھتا، مگر میں وقار کی خاطر چپ رہتی کہ کہیں اس تک بات پہنچی تو وہ پریشان ہوگا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ تو ابھی شروعات ہے، آگے چل کر مجھے کن کن امتحانوں سے گزرنا پڑے گا اور میرا اپنا خون مجھے کیسے دھوکہ دے گا۔ شازیہ روز وقار سے فون پر گھنٹوں باتیں کرتی اور نہ جانے میرے خلاف اس کے کان کیا بھرتی کہ وقار کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ پہلے وہ فون کرتا تو سب سے پہلے میرا پوچھتا تھا، اب وہ فون کرتا تو سیدھا شازیہ سے بات کرتا اور آخر میں رسمی طور پر مجھ سے بات کر لیتا۔ اس کے لہجے کی وہ گرم جوشی ختم ہو رہی تھی۔ وہ اکثر کہتا، اماں شازیہ بتا رہی تھی کہ آپ اس سے تنگ کرتی ہیں، وہ گھر کے کاموں میں تھک جاتی ہیں، آپ اس کا ہاتھ بٹایا کریں۔ میں حیران رہ جاتی کہ میں نے کب اسے تنگ کیا۔ میں تو اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی۔ بڑھاپے کی وجہ سے اب مجھ سے زیادہ کام بھی نہیں ہوتا تھا، مگر میں نے پھر بھی کوئی شکایت نہ کی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا گھر خراب ہو۔ ایک دن شازیہ میرے کمرے میں آئی اور بولی، اماں وقار کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے سعودیہ بلا رہے ہیں، میرا ویزا لگ گیا ہے۔ یہ سن کر میں خوش بھی ہوئی اور اداس بھی۔ خوش اس لیے کہ میاں بیوی ساتھ رہیں گے اور اداس اس لیے کہ اب میں اس بڑے گھر میں بالکل اکیلی رہ جاؤں گی۔ میں نے کہا، یہ تو اچھی بات ہے بیٹی، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ شازیہ نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور ہاں وقار کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کو بھی عمرہ کروانا چاہتے ہیں، ہم سب ساتھ ہی چلیں گے۔ میرے کانوں میں جیسے رس گھل گیا۔ عمرہ، اللہ کے گھر کی زیارت، یہ تو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ میرا بیٹا اپنا وعدہ پورا کر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے شازیہ کو دعائیں دی کہ اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سفر میری زندگی کا سب سے کٹھن سفر ثابت ہوگا اور میرا بیٹا مجھے وہ دکھ دے گا جس کی دوا دنیا کے کسی حکیم کے پاس نہیں ہوگی۔
ویزا لگنے کی خوشی اور اللہ کے گھر جانے کی تڑپ نے مجھے جیسے نئے سفر پر لگا دیا تھا۔ میں نے اپنی مختصر سے تیاری شروع کر دی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا یہ سفر میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دے گا۔ گھر میں جانے کی تیاریاں چل رہی تھی، مگر شازیہ کے تیور کچھ بدلے بدلے سے تھے۔ وہ ہر بات پر جھنجھلا رہی تھی۔ میں نے اپنا پرانا سوٹ بیگ میں رکھنے کے لیے اٹھایا ہی تھا کہ شازیہ کمرے میں داخل ہوئی اور میرے ہاتھ میں وہ سوٹ دیکھ کر حکارت سے بولی، اماں یہ کیا پرانے چیتھڑے جمع کر رہی ہیں آپ؟ وہاں سعودی عرب جا رہی ہیں، کسی گاؤں نہیں جا رہی۔ وہاں یہ سب نہیں چلے گا، لوگ کیا کہیں گے کہ وقار کی ماں فقیرنی بن کر آ گئی ہے۔ اس کے لہجے کی کاٹ نے میرے دل کو زخمی کر دیا، مگر میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے نرمی سے کہا، بیٹی یہ میرے پسندیدہ کپڑے ہیں، اور ویسے بھی وہاں کون سا مجھے کسی نے دیکھنا ہے، میں تو بس اللہ کے گھر حاضری دینے جا رہی ہوں، مجھے دنیا کے دکھاوے سے کیا لینا۔ شازیہ نے ناگواری سے منہ بنایا اور بولی، ہاں ہاں آپ تو بس اپنی ہی منمانی کریں گی، وقار ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ خیر ہاتھ جلدی چلائیں، وزن زیادہ ہو گیا تو ایئرپورٹ پر مسئلہ بنے گا۔ میں وقار کا سامان بھی دیکھ رہی ہوں، مجھے تنگ مت کیجیے گا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی اور میں وہیں بیٹھی سوچتی رہ گئی کہ کیا میرا بیٹا میرے بارے میں اپنی بیوی سے ایسی باتیں کرتا ہے؟ میرا دل نہیں مانا۔ وقار تو میرا فرما بردار بیٹا تھا، وہ بھلا میری برائی کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے ان وسوسوں کو جھٹک دیا اور اللہ کا نام لے کر تیاری مکمل کی۔ سفر کا دن بھی آ گیا۔ جہاز میں بیٹھتے وقت میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وقار میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا اور شازیہ اس کی دوسری طرف بیٹھی تھی۔ وقار نے میرا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر بولا، اماں اب آپ خوش تو ہیں نا؟ دیکھ لیں میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا میں بہت خوش ہوں، اللہ تمہیں اور ترقی دے، بس میری دعا ہے کہ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ شازیہ نے فوراً بات کاٹتے ہوئے کہا، وقار ذرا ایئر ہوسٹس کو بلا کر پانی تو مانگے، میرا گلا خشک ہو رہا ہے، اور ہاں اماں کو سمجھا دے کہ جہاز میں خاموش بیٹھے، زیادہ باتیں نہ کرے، لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ وقار نے شرمندہ نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر سر ہلا دیا۔ میں خاموش ہو گئی، حالانکہ میں تو آہستہ ہی بول رہی تھی، مگر شاید اب میری آواز بھی انہیں بری لگنے لگی تھی۔ خیر اللہ اللہ کر کے سفر تمام ہوا اور ہم جدہ ایئرپورٹ پر اترے۔ وہاں کی گرم ہوا نے میرا استقبال کیا، مگر میرے اندر تو ٹھنڈک تھی کہ میں اس سرزمین پر آ گئی ہوں جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم لگے تھے۔ وقار ہمیں لے کر اپنے گھر پہنچا۔ گھر واقعی بہت خوبصورت اور بڑا تھا، ہر چیز طریقے سے سجی ہوئی تھی۔ شازیہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ارد گرد دیکھا اور بولی، شکر ہے اپنے گھر پہنچے، اماں یہ سامنے والا کمرہ آپ کا ہے، اس میں اٹیچ باتھ روم بھی ہے، آپ وہیں آرام کریں، میں اور وقار تھک گئے ہیں، ہم اپنے کمرے میں جا رہے ہیں۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ دونوں میرا جواب سنے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ آرام دہ تھا مگر وہاں ایک عجیب سی اجنبیت تھی۔ میں نے وضو کیا اور شکرانے کے نفل ادا کیے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پیاس لگی تو میں کچن کی طرف گئی۔ کچن میں ہر چیز جدید تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پانی کہاں سے لوں۔ اتنے میں شازیہ آ گئی۔ ارے اماں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ آپ آرام کریں، آپ کو ان مشینوں کا استعمال نہیں آتا، خواہ مخواہ کچھ توڑ بیٹھیں گی، بتائیں کیا چاہیے؟ بیٹی بس پیاس لگی تھی، پانی چاہیے تھا۔ اس نے فریج سے بوتل نکال کر میرے سامنے میز پر پٹک دی اور بولی، یہ لے پانی، اور آئندہ مجھے آواز دے دیا کرے، خود چیزوں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دن گزرتے گئے، میرا وہاں رہنا مشکل ہوتا گیا۔ وقار صبح سویرے کام پر نکل جاتا اور رات کہیں واپس آتا۔ سارا دن میں گھر میں اکیلی ہوتی، شازیہ اپنے کمرے میں بند رہتی یا پھر فون پر لگی رہتی۔ اگر کبھی میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ ٹال دیتی۔ کھانے کے وقت بھی عجیب ماحول ہوتا، وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے اور میں خاموش بیٹھی ان کا منہ دیکھتی رہتی۔ ایک رات وقار کام سے جلدی آ گیا۔ میں خوش ہو گئی کہ آج بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں گی۔ میں چائے بنا کر ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ وقار صوفے پر نیم دراز تھا اور شازیہ اس کے پیر دبا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی شازیہ رک گئی اور ماتھے پر بل ڈال کر بولی، اماں آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں، میں بنا لیتی نا چائے،
اور وقار ابھی تھکے ہوئے آئے ہیں، انہیں تھوڑا سکون کا سانس تو لینے دیا کریں۔ وقار نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ پہلے والی چمک نہیں تھی۔ اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا، رکھ دے اماں چائے وہی میز پر، مجھے ابھی نہیں پینی، میں نہانے جا رہا ہوں۔ میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، بیٹا تم تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتے، جب سے آئی ہوں تم نے ڈھنگ سے حال بھی نہیں پوچھا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ وقار کچھ بولنے ہی والا تھا کہ شازیہ فوراً بول پڑی، دیکھیں وقار، میں نہ کہتی تھی کہ اماں کو ہر وقت شکایتیں رہتی ہیں، آپ سارا دن کام کر کے تھکے ہارے آتے ہیں اور گھر آتے ہی یہ شروع ہو جاتی ہیں، اب بندہ گھر میں سکون بھی نہ کرے۔ وقار نے غصے سے میری طرف دیکھا اور اونچی آواز میں بولا، اماں پلیز آپ شازیہ کو تنگ نہ کیا کریں، وہ سارا دن گھر کے کاموں میں ہلکان ہوتی ہے اور آپ ہیں کہ ہر وقت اپنی فرمائشیں اور شکوے لے کر بیٹھ جاتی ہیں، مجھے ذہنی سکون چاہیے، گھر میں فساد نہیں۔ یہ میرے وقار کی آواز نہیں تھی، یہ تو کوئی اور ہی شخص بول رہا تھا۔ میرے آنسو نکل آئے، میں نے کانپتے ہاتھوں سے چائے کی پیالی اٹھائی اور واپس کچن کی طرف مڑ گئی۔ پیچھے سے شازیہ کی آواز آئی، دیکھ لیں ذرا سی بات پر رونا دھونا شروع ہو گیا، یہ ڈرامے ہیں سب بوڑھے لوگوں کے تاکہ ہمدردی حاصل کر سکے۔ اس رات میں ساری رات روتی رہی، میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہی وہ دن تھا جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی تھی، کیا اسی لیے میں نے جوانی میں بیوگی کاٹی تھی کہ بڑھاپے میں میرا بیٹا مجھے سکون کی راہ میں رکاوٹ سمجھے۔ اگلے دن دوپہر کو شازیہ میرے کمرے میں کھانا لے کر آئی، اس نے ٹرے زور سے میز پر رکھی اور بولی، کھا لے کھانا اور سنیں، آج کے بعد مجھے وقار سے آپ کی کوئی شکایت نہ ملے، وہ بیچارہ پردیس میں خون پسینہ ایک کر کے کماتا ہے، گرمی میں جلتا ہے تاکہ ہم سکون سے رہیں، اور آپ یہاں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر بھی خوش نہیں ہیں، جانتی ہیں کتنی محنت سے وہ پیسہ کماتا ہے، لیکن جدائی تو میں کاٹ رہی ہوں، اس سے آپ کو کیا احساس ہوگا؟ میں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، بیٹی میں نے تو کبھی کچھ نہیں مانگا، میں تو بس اپنے بیٹے کی دو باتیں سننے کی طلبگار ہوں، کیا ایک ماں کا اتنا بھی حق نہیں رہا؟ شازیہ نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، حق وقت سب پرانی باتیں ہیں اماں جی، اس نے آپ کو یہاں بلا لیا ہے، یہی بہت بڑا احسان ہے، ورنہ آج کل کے بیٹے تو ماؤں کو اولڈ ہوم چھوڑاتے ہیں، شکر کریں اور چپ چاپ پڑی رہیں۔ وہ چلی گئی اور میں کھانے کی پلیٹ کو دیکھتی رہی، نوالا میرے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں یہاں بالکل فالتو ہوں، میرا بیٹا اور بہو مجھے بالکل پسند نہیں کرتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں وقار سے کہوں گی کہ مجھے واپس پاکستان بھیج دے، میں اپنی ٹوٹی پھوٹی چھت کے نیچے زیادہ خوش تھی، کم از کم وہاں میری عزت نفس تو مجروح نہیں ہوتی تھی۔ شام کو وقار گھر آیا تو اس کا موڈ کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، وہ سیدھا میرے کمرے میں آیا اور میرے پاس بیٹھ گیا، اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو میرے دل کی ساری کڑواہٹ دھل گئی۔ ماں تو ہوتی ہی پاگل ہے، اولاد کی ذرا سی توجہ پر سب کچھ بھول جاتی ہے۔ اماں کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم سناؤ کام کیسا جا رہا ہے؟ میں نے جواب دیا، سب ٹھیک ہے اماں، اصل میں آپ کو ایک خوشخبری دینے آیا ہوں، میں جانتا ہوں آپ گھر میں بور ہو جاتی ہیں اور آپ کی سب سے بڑی خواہش عمرہ کرنا تھی، تو میں نے انتظام کر لیا ہے، ہم کل ہی مکہ جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے سارے دکھ درد دور ہو گئے، میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، میں نے بے اختیار اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ سچ کہہ رہے ہو بیٹا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری سن لی، میرے بیٹے کو سلامت رکھنا جس نے بوڑھی ماں کی اتنی بڑی خواہش پوری کر دی۔ وقار نے نظریں چراتے ہوئے کہا، بس اماں آپ خوش رہیں، آپ تیاری کر لیں، ہم کل صبح سویرے نکلیں گے، شازیہ بھی ساتھ جائے گی، ہم وہی احرام باندھیں گے۔ میں خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی، میں جلدی اپنی تیاری کرنے لگی، میں نے اپنا سفید جوڑا نکالا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سفر میری زندگی کا آخری سفر ثابت ہونے والا ہے، مجھے کیا خبر تھی کہ میرا بیٹا مجھے اللہ کے گھر لے جا کر کس امتحان میں ڈالنے والا ہے۔ رات کو میں سو نہ سکی، بس یہی سوچتی رہی کہ جب پہلی بار کعبہ پر نظر پڑے گی تو کیا دعا مانگوں گی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ سے اپنے بیٹے کی خوشیاں مانگوں گی، اس کے کاروبار میں برکت مانگوں گی اور بہو کے لیے ہدایت مانگوں گی تاکہ ہمارا گھر جنت بن جائے۔ صبح ہوئی تو وقار نے مجھے آواز دی، میں پہلے ہی تیار بیٹھی تھی، ہم گاڑی میں بیٹھے تو شازیہ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور میں پیچھے اکیلی بیٹھ گئی۔ راستے بھر وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے
रहे और हंसते रहे। मैं खिड़की से बाहर देखते हुए सिर्फ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का विर्द कर रही थी। मक्का पहुंचकर जब हम हरम में दाखिल हुए तो मेरी कैफियत बयान से बाहर थी। सामने खाना काबा को देखकर मैं सजदे में गिर गई। मेरी हिचकियां बंद गई। मैंने अल्लाह से खूब रो रो कर दुआएं मांगी। जब मैंने सर उठाया तो वक़ार मेरे पास खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हवाइयां उड़ रही थी। वो बार बार इधर उधर देख रहा था जैसे किसी चीज से खौफजदा हो। अम्मा उम्रा तो हो गया, अब थोड़ी देर आराम कर लें, फिर नफल पढ़ते हैं। हाँ बेटा, जैसा तुम कहो। मेरा दिल तो चाहता है कि बस यहीं बैठी रहूं और इस घर को देखती रहूं। वक़ार ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे हजूम से थोड़ा दूर एक सतून के पास बिठा दिया जहाँ रश कुछ कम था। शाजिया कहीं नजर नहीं आ रही थी, शायद वो लेडीज सेक्शन में चली गई थी। अम्मा आप यहीं बैठे और नफल अदा करें, मैं जरा शाजिया को देख कर आता हूँ और हम वजू ताज़ा कर लें, फिर इकट्ठे वापसी का सफर शुरू करेंगे। मैंने इत्मीनान से सर हिला दिया और जाए नमाज बिछा ली। वक़ार जाने लगा तो अचानक मुड़ा और मुझे देखने लगा। उसके नजरों में एक लम्हे के लिए पशेमानी उभरी मगर फिर फौरन गायब हो गई। उसने जेब से कुछ रियाल निकाल कर मेरी गोद में डाले और बोला, ये रख ले अम्मा, शायद जरूरत पड़ जाए पानी वगैरह पीने के लिए। अरे बेटा, मुझे पैसों की क्या जरूरत, तुम तो हो न साथ, बस रख ले अम्मा, एहतियात अच्छी होती है। ये कहकर वो तेजी से पलटा और भीड़ में गुम हो गया। मैंने उन पैसों को मुट्ठी में दबा लिया और नफल की नीयत बांध ली। मुझे जरा भी शक न गुजरा कि ये मेरे बेटे की आखिरी निशानी है और वो कदम जो मुझसे दूर जा रहे हैं अब शायद कभी वापस मेरी तरफ नहीं आएंगे। मैंने नफल पढ़े, तस्बीह पढ़ी और फिर बेटे का इंतजार करने लगी। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए मगर वक़ार वापस नहीं आया। मेरे दिल में वसवसे सर उठाने लगे कि कहीं वो रास्ता तो नहीं भूल गया या खुदा ना खास्ता कोई हादसा तो नहीं हो गया। मैं उठकर इधर उधर देखने लगी मगर हर तरफ अजनबी चेहरे थे। जुबान भी मुझे नहीं आती थी कि किसी से पूछ लेती। मेरा दिल हौलने लगा। मैं दीवानों की तरह हर आने जाने वाले मर्द में अपने बेटे का चेहरा तराश करने लगी। इंतजार के पल सदियों पर मुहित हो चुके थे। हरम पाक में लोगों का हजूम था मगर मेरे लिए जैसे कायनात खाली हो चुकी थी। वक़ार को गए हुए काफी वक्त गुजर चुका था और मेरा दिल किसी अनजाने खौफ से डूब रहा था। मैंने अपने कपकपाते हुए घुटनों पर हाथ रखे और हिम्मत करके खड़ी हुई। मुझे लगा शायद वो रास्ता भूल गया है। बारिश में उसे मैं नजर नहीं आ रही होंगी। मैं लड़खड़ाते कदमों के साथ उस सिमत बढ़ी जिधर वो गया था। मेरी बूढ़ी आंखें हर गुजरने वाले नौजवान में अपने लखते जिगर का अक्स तलाश कर रही थी। मस्जिद के बड़े दरवाजे के करीब पहुंचकर मेरी नजर एक सतून की आड़ में खड़े शख्स पर पड़ी। वो वक़ार ही था। वो फोन कान से लगाए खड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। मैंने सुकून का सांस लिया और तेजी से उसकी तरफ बढ़ी ताकि उसे बता सकूं कि मैं यहाँ हूँ और वो नाहक परेशान ना हो। मैं अभी उसके चंद कदम के फासले पर ही थी कि उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज ने मेरे पैरों को जमीन में गाड़ दिया। वो शायद शाजिया से बात कर रहा था और उसकी आवाज में ऐसी बेहिस्सी थी कि मेरा दिल चीर कर रख दिया। हाँ शाजिया, तुम फिक्र न करो, काम हो गया है, उस बुड्ढी को यहीं छोड़ दिया है, बस 1 घंटे में वापसी की फ्लाइट है। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, अब तुम खुश हो जाओ। अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, जान छूट गई है। रोज रोज की चख से उसे वहीं बिठा आया हूँ। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, वो तो वैसे ही अनपढ़ है, उसे क्या पता चलेगा कि मैं कहाँ गया। मेरे कदम वहीं जम गए जैसे मेरा जिस्म मफलूज हो गया हो। मेरा दिमाग सुन्न हो गया और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। क्या ये मेरा बेटा है, वही वक़ार जिसे मैंने अपनी खून पसीने की कमाई से पाला था, जिसके लिए मैंने अपनी जवानी के खूबसूरत दिन सिलाई मशीन पर झुककर गुजार दिए थे। आज वो मुझे बुढ़ी और मुसीबत कह रहा था। मेरे गले में जैसे कांटे उगाए। मैं चीखना चाहती थी, उसे झिंझोड़ना चाहती थी कि वक़ार, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया है, तू मुझे यूं बेयारो मददगार कैसे छोड़ सकता है। मगर मेरी आवाज मेरे हलक में ही घुट कर रह गई। वक़ार फोन बंद करके तेजी से गेट की तरफ बढ़ गया और भीड़ में गुम हो गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उसकी माँ किस हाल में है। उसके जाने के बाद मेरे अंदर कुछ टूट गया। मेरी टांगों ने मेरा बोझ उठाने से इनकार कर दिया और मैं वहीं दरवाजे के साथ टेक लगाकर जमीन पर बैठ गई। मेरे पास न पैसे थे, न फोन और न ही मुझे जुबान आती थी।
میں نے لرزتے ہاتھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور سسکیوں کے درمیان بولی، یا اللہ، میں نے تو تجھ سے یہ نہیں مانگا تھا، میں تو تیرے گھر اپنی اولاد کی خوشیاں مانگنے آئی تھی، تو نے مجھے یہ کیا دن دکھا دیا۔ اے اللہ میرے مالک، میں اس کو تیرے حوالے کرتی ہوں، تو ہی میرا انصاف کر۔ میں نے اپنا بیٹا تجھے سونپا۔ میں وہاں بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ وقار نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے۔ میں نے مٹھی کھولی تو دیکھا وہ چند ریال تھے جو شاید ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی ناکافی تھے۔ یہ میرے بیٹے کی میرے لیے آخری خیرات تھی۔ میرا دل چاہا کہ ان پیسوں کو وہیں پھینک دوں، مگر مجبوری انسان کو بہت بے بس کر دیتی ہے۔ نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا اور حرم سے لوگ جا رہے تھے۔ میں وہیں بیٹھی رہی، میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تبھی ایک خاتون میرے پاس رکی، ان کا حلیہ پاکستانی تھا۔ انہوں نے جھک کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے پوچھا، اماں جی، آپ خیریت سے تو ہیں؟ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ اکیلی ہیں کیا؟ آپ کے ساتھ کوئی نہیں آیا؟ ان کی ہمدردانہ آواز سن کر میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بیٹی میرا سب کچھ لٹ گیا، میرا بیٹا مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے، وہ مجھے یہاں پھینک گیا ہے جیسے میں کوئی کوڑا ہوں، اب میں کہاں جاؤں گی؟ وہ خاتون حیرت سے میری بات سن رہی تھی، ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بیٹا اپنی ماں کو اللہ کے گھر میں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، وہ یہی کہیں ہوگا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اپنی ٹوٹی پھوٹی آواز میں انہیں وہ سب بتایا جو میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ انہوں نے فوراً اپنی چادر درست کی اور بولی، آپ گھبرائیں نہیں اماں جی، میں آپ کے ساتھ ہوں، میرا نام صفیہ ہے، آپ کا بیٹا جہاں بھی جائے گا اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا، آپ میرے ساتھ آئیں، ہم انتظامیہ کے پاس چلتے ہیں۔ وہ مجھے سہارا دے کر حرم کی سیکیورٹی انتظامیہ کے پاس لے گئی۔ وہاں انہوں نے عربی میں ان لوگوں کو سارا معاملہ سمجھایا۔ میں ایک کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ انتظامیہ کے لوگوں نے مجھ سے میرا پاسپورٹ مانگا۔ شکر ہے کہ وقار نے پاسپورٹ کی کاپی اور ویزے کے کاغذات والے چھوٹے بیگ کو میرے پاس ہی چھوڑ دیا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو میری شناخت ہو سکے۔ کچھ ہی دیر میں وہاں بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ افسران نے کمپیوٹر پر کچھ چیک کیا اور پھر فون پر بات کرنے لگے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ صفیہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھے جو بتایا وہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ اماں جی، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، آپ کے بیٹے نے آپ کو چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کی مگر اللہ نے اسے پکڑ لیا ہے۔ جس فلائٹ سے وہ واپس جا رہا تھا اس میں تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی ہے اور وہ فلائٹ اڑ نہیں سکی۔ تمام مسافروں کو دوبارہ امیگریشن ہال میں بھیج دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ افسر نے بتایا کہ جیسے ہی وقار کا پاسپورٹ سکین ہوا اسے وہیں روک لیا گیا کیونکہ یہاں سے اس کی شکایت درج ہو چکی تھی۔ سعودی قانون میں بوڑھی ماں کو لاوارث چھوڑنا ایک سنگین جرم ہے، اس پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد افسر نے بتایا کہ وقار کا اقامہ اور ملازمت منسوخ کر دی گئی ہے، اسے بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے اور اب وہ کبھی سعودی عرب نہیں آ سکے گا۔ اس کی کمپنی نے بھی اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ اس کے واجبات ضبط کر لیے گئے ہیں۔ میرے دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ ممتا پھر بھی ممتا ہوتی ہے۔ مجھے اس کے انجام کا دکھ ہوا مگر اس نے جو میرے ساتھ کیا تھا وہ معافی کے قابل نہیں تھا۔ افسران نے کہا کہ جب تک قانونی کارروائی مکمل نہیں ہوتی اور میری واپسی کا انتظام نہیں ہوتا مجھے کہیں رہنا ہوگا۔ صفیہ نے فوراً کہا، یہ میری ماں جیسی ہیں، یہ میرے ساتھ رہیں گی جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، میں انہیں اپنے گھر لے جا رہی ہوں۔ میں نے صفیہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس اجنبی عورت نے وہ کر دکھایا تھا جو میرا سکا بیٹا نہ کر سکا۔ میں صفیہ کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا مگر بہت صاف ستھرا گھر تھا۔ صفیہ نے مجھے اپنے پلنگ پر بٹھایا اور میرے لیے کھانا لائی۔ اماں جی اب کھانا کھا لیں، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ بھوکی ہیں۔ میرے حلق سے نوالا نہیں اتر رہا۔ میرا بیٹا جیل میں ہوگا، نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ صفیہ نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بولی، اماں جی، اس نے جو بویا ہے وہی کاٹ رہا ہے۔ آپ نے تو اسے دعائیں دی تھی مگر اس نے اپنی جنت کو خود ٹھکرایا ہے۔
آپ فکر نہ کریں، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ میں صفیہ کے گھر رہنے لگی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، مجھے وقت پر دوا دیتی، میرے کپڑے دھوتی اور مجھے ماں جی کہہ کر بلاتی۔ وہ اکثر بتاتی کہ وہ طلاق یافتہ ہے اور یہاں سلائی کڑھائی کر کے اپنا پیٹ پالتی ہے۔ اس کی اپنی ماں بچپن میں فوت ہو گئی تھی اور آج مجھے پا کر اسے ایسا لگتا ہے جیسے اس کی ماں واپس آ گئی ہو۔ دن گزرتے گئے اور مجھے وقار کی کوئی خبر نہ ملی۔ صفیہ بتاتی تھی کہ اس کے گھر کے حالات بہت برے ہو چکے ہیں۔ اس کی بیوی شازیہ بھی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے، کیونکہ اب وقار کے پاس نہ دولت تھی اور نہ ہی کوئی مستقبل۔ وہ کنگال ہو چکا تھا اور پردیس کی سڑکوں پر دھکے کھا رہا تھا، کیونکہ قانونی کارروائی کی وجہ سے اس کا ملک سے باہر جانا فی الحال بند تھا اور یہاں رہنے کے لیے اس کے پاس چھت ہی نہیں تھی۔ میں روز جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرتی تھی کہ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ مگر پھر صفیہ کی محبت دیکھ کر مجھے یقین ہو جاتا کہ اللہ اگر ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 100 دروازے کھول دیتا ہے۔ مجھے صفیہ کی شکل میں ایک ایسی بیٹی مل گئی تھی جس نے مجھے وہ سکون دیا جو مجھے اپنے بیٹے کے محل میں بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ ایک شام میں سین میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ صفیہ باہر سے آئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اس نے میرے پاس آ کر کہا، اماں جی، مجھے خبر ملی ہے، وقار ضمانت پر رہا تو ہو گیا ہے، مگر اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ وہ مسجدوں کے باہر بیٹھتا ہے اور لوگ اسے دھتکار دیتے ہیں۔ وہ بہت بری حالت میں ہے۔ میرا دل بھر آیا۔ میرا بیٹا جس نے مجھے شہزادیوں کی طرح رکھنے کا وعدہ کیا تھا، آج خود بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے آنسو پونچھے اور کہا، یہ مکافات عمل ہے بیٹی، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ صفیہ نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا، بس ہوا کا ایک جھونکا تھا۔ شاید میرا وہم تھا یا شاید کوئی اپنی قسمت کا مارا میری چوکھٹ تک آ کر ہمت ہار گیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آنے والا کل کوئی بہت بڑا فیصلہ لے کر آنے والا ہے۔ میرے بیٹے کا غرور خاک میں مل چکا تھا اور اب صرف اللہ کا فیصلہ باقی تھا۔ اگلے دن پھر سے دروازے پر اسی وقت دستک ہوئی۔ ہم نے سوچا شاید کوئی بچہ ہوگا، لیکن دروازے پر دستک مسلسل ہو رہی تھی اور ہر دستک کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن بھی ترتیب کھوتی جا رہی تھی۔ صفیہ نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر دروازے کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک بوسیدہ اور ناتواں وجود دہلیز پر گرنے کے انداز میں اندر داخل ہوا۔ یہ وہی شخص تھا جس کا ذکر میں نے اپنی کہانی کے شروع میں کیا تھا۔ یہ وہی سوالی تھا جو میری چوکھٹ پر بھیک مانگنے نہیں بلکہ اپنی جنت تلاش کرنے آیا تھا۔ صفیہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی، مگر میں نے اپنی دھندلی آنکھوں سے پہچان لیا تھا۔ خون کی کشش نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں، میرا وقار ہے، میرا بیٹا جو شہزادہ بن کر اس گھر سے نکلا تھا اور آج فقیر بن کر لوٹا تھا۔ اس کے کپڑے تار تار تھے، پاؤں میں جوتی تک نہ تھی اور چہرہ گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا جس پر داڑھی بڑھ چکی تھی۔ وہ گھسیٹتا ہوا میرے قریب آیا اور میرے قدموں میں سر رکھ دیا۔ اماں، مجھے معاف کر دے، میں مانتا ہوں میں جانور ہوں، میں نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اماں مجھے دھتکار دے، مجھے جوتیاں مارے، مگر خدا کے لیے منہ نہ پھیرے، میں مر جاؤں گا۔ اماں میں واقعی مر جاؤں گا۔ اس کی آواز میں ایسا درد، ایسی سچائی تھی کہ میرا دل پاش پاش ہو گیا۔ میں نے جھک کر اس کا سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے بال مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، وقار میرے بچے، یہ تیرا کیا حال ہو گیا ہے؟ وقار نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری تھا۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا، اماں یہ مکافات عمل ہے، میں نے آپ کو بے آسرا چھوڑا تھا، اللہ نے مجھے بے آسرا کر دیا۔ آپ کے جانے کے بعد میری نوکری ختم ہو گئی، میرا ویزا منسوخ ہو گیا اور جس شازیہ کے لیے میں نے آپ کو چھوڑا تھا وہ بھی مجھے چھوڑ گئی۔ جیسے ہی اسے پتا چلا کہ میں کنگال ہو گیا ہوں اور مجھ پر پولیس کیس بن گیا ہے، اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا اور مجھے اس گھر سے نکال دیا۔
मैं सड़कों पर सोया हूँ। अम्मा मैंने कूड़ेदान से रोटी उठाकर खाई है। तब मुझे याद आया कि आप कैसे मेहनत करके मुझे गर्म रोटी खिलाती थी। सफिया एक तरफ खड़ी खामोशी से आंसू बहा रही थी। उसके चेहरे पर भी दुख के साए थे। वक्कार ने दोबारा अपना माथा मेरे पांव पर रख दिया और बोला, अम्मा मैं बहुत गुनहगार हूँ। मैंने अपनी जन्नत को ठुकरा दिया था। मैं समझता था कि दौलत ही सब कुछ है, मगर जब अल्लाह ने पकड़ की तो न दौलत काम आई न बीवी। बस अब आपकी दुआएं बची हैं। अगर आपने माफ ना किया तो जहन्नुम मेरा मुकद्दर बन जाएगी। मैंने उसके पहले हाथों को चूमा और उसे सीने से लगा लिया। एक माँ अपने बच्चे से कितनी देर तक नाराज रह सकती है। मेरा कलेजा ठंडा हो गया। मैंने रोते हुए कहा, मैंने तुझे उसी दिन माफ कर दिया था पुत्र, जब तू मुझे हरम में छोड़कर गया था। माँ तो औलाद के लिए बद्दुआ कर ही नहीं सकती। मैंने तो बस अल्लाह से तेरी हिदायत मांगी थी। देख, अल्लाह ने तुझे मेरी चौखट पर ला गिराया है। उठ जा मेरे शेर, मैंने तुझे माफ किया, दिल से माफ किया। सफिया आगे बढ़ी और उसने पानी का गिलास वकार की तरफ बढ़ाया। वकार ने लरसते हाथों से गिलास थामा और एक ही सांस में पी गया, जैसे वो सदियों का प्यासा हो। मैंने सफिया की तरफ देखा और कहा, बेटी ये तेरा मुजरिम है, इसने तेरे घर का सुकून बर्बाद किया, मगर देख आज ये किस हाल में है। सफिया ने शफकत से कहा, नहीं अम्मा जी, ये मेरे भाई हैं और अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। जब आपने माफ कर दिया तो मैं कौन होती हूँ बदला लेने वाली। हम वकार को नहलाने धुलाने और खाना खिलाने लगे। सफिया ने उसे नए कपड़े लाकर दिए जो शायद उसने किसी खैराती इदारे से लिए थे। वकार खाना खाते हुए बार बार मेरी तरफ देखता और रो पड़ता। वो कह रहा था, अम्मा आप कितनी अजीम हैं और ये सफिया बाजी जिनका मैं कुछ नहीं लगता, उन्होंने आपको माँ बनाया और मैं सका बेटा होकर भी आपका ना बन सका। मैंने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। बेटा तू भटक गया था मगर अब तो वापस आ गया है, यही बहुत है। कुछ दिन गुजरे तो वकार की सेहत संभलने लगी। वो अब 5 वक्ती नमाजी हो गया था और हर वक्त मेरी खिदमत में लगा रहता था, मगर मैं देख रही थी कि उसकी आंखों में एक वीरानी थी। शाजिया के धोखे ने उसे अंदर से तोड़ दिया था और दूसरी तरफ सफिया थी जो तलाक याफ्ता होने के बावजूद एक मजबूत और बाकिरदार औरत थी जिसने मुझे सहारा दिया था। एक शाम मैंने वकार को अपने पास बिठाया और कहा, बेटे जिंदगी अकेले नहीं कटती, इंसान को एक ऐसे साथी की जरूरत होती है। शाजिया तेरा माजी थी और वो एक बुरा ख्वाब था, मगर अब तुझे आगे बढ़ना है। वकार ने सर झुकाकर कहा, अम्मा कौन मुझ जैसे बदकिस्मत और कंगाल इंसान को अपनी बेटी देगा, और वैसे भी अब मेरा दिल इन सब चीजों से उठ गया है। मैंने सफिया की तरफ इशारा किया जो सहन में बर्तन धो रही थी और कहा, बेटा हीरे की कदर जौहरी ही जानता है। सफिया ने मुझे उस वक्त संभाला जब मेरा अपना खून सफेद हो गया था। ये भी जमाने की सताई हुई है, इसका शोहर भी इसे छोड़ गया था। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ। मैं सफिया को अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाकर इस घर में रखना चाहती हूँ। वकार ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर सफिया की तरफ। उसकी नजरों में एहतराम था। उसने धीमी आवाज में कहा, अम्मा क्या वो राजी होंगी? मैं तो इस काबिल भी नहीं कि इनके जूतों के बराबर भी हो सकूं। मैंने मुस्कुराकर सफिया को आवाज दी। वो हाथ पूछती हुई मेरे पास आई। मैंने उसका हाथ पकड़कर वकार के हाथ में दे दिया और कहा, बेटी मैं तुझसे आज एक मांग मांगती हूँ। मेरे बेटे को कबूल कर ले। ये टूट गया है, इसे तेरे सहारे की जरूरत है। मैं जानती हूँ अब इसके दामन में दौलत नहीं है, मगर इसके पास तौबा की दौलत है, और जो अल्लाह के आगे झुक जाए वो कभी किसी को दुख नहीं देता। सफिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने सर झुकाकर कहा, अम्मा जी आपका हुक्म मेरे लिए पत्थर पर लकीर है। आपने मुझे माँ का प्यार दिया है, मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ। यूँ मैंने सादगी से उन दोनों का निकाह पढ़वा दिया। मस्जिद के इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया और मोहल्ले के चंद लोगों ने शिरकत की। कोई धूमधाम नहीं थी, कोई जहेज नहीं था, बस अल्लाह की रजा और 2 टूटे हुए दिलों का जोड़ था। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ने मेरे घर में फिर से खुशियां भर दी। वकार ने यही एक छोटी सी दुकान पर काम शुरू कर दिया। वो मेहनत करता और हलाल रोजी कमा कर लाता। हम थोड़े में भी बहुत खुश थे। सफिया ने वकार को ऐसा संभाला कि वो अपना माजी भूल गया। वो दोनों मेरी खिदमत को अपनी इबादत समझते थे। अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत से भी नवाजा। आज मेरे पोते पोतियां मेरे इर्द गिर्द खेलते हैं। वकार जब काम से वापस आता है तो सबसे पहले मेरे हाथ चूमता है और सफिया मेरे लिए गर्म चाय लाती है। मुझे ऐसा लगता है
کہ میں دنیا کی سب سے امیر عورت ہوں۔ کل شام جب میں صحن میں بیٹھی تھی تو وقار میرے پاس آیا اور میرے پاؤں دباتے ہوئے بولا، اماں اگر اس دن آپ مجھے معاف نہ کرتی تو شاید میں آج زندہ نہ ہوتا۔ آپ کی دعا نے مجھے نئی زندگی دی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا یاد رکھنا ماں کا درجہ اللہ نے بہت بڑا رکھا ہے، کبھی کسی ماں کا دل مت دکھانا کیونکہ عرش ہل جاتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو نے سچی توبہ کی تھی، اس لیے اللہ نے تجھے یہ دن دکھائے۔ آج میں بہت مطمئن ہوں، میری زندگی کا سفر اب ختم ہونے والا ہے، مگر مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو راہ راست پر دیکھ کر جا رہی ہوں۔ شازیہ کا مجھے کچھ نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے، مگر میں نے اسے بھی معاف کر دیا ہے، کیونکہ نفرت بوجھ ہوتی ہے اور میں اپنے دل پر کوئی بوجھ لے کر قبر میں نہیں جانا چاہتی۔ یہ کہانی صرف میری نہیں ہے، یہ ہر اس ماں کی ہے جو اولاد کے لیے قربانی دیتی ہے، اور ہر اس بیٹے کے لیے سبق ہے جو بیوی کی خاطر ماں کو چھوڑ دیتا ہے۔ قارئین یاد رکھیں، دنیا مکافات عمل ہے، جو آپ آج بوئیں گے وہی کل کاٹیں گے۔ ماں باپ کی خدمت جنت کی کنجی ہے اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ کبھی اپنی عارضی خوشیوں کے لیے اپنے والدین کی آنکھوں میں آنسو مت لانا، کیونکہ جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر زمانے کی دھوپ بہت جلاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔